الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب، کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکارے اور ہلاک ہو جائے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک اور اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ کتب آسمانی کتابیں صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسے اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا ہی باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، اور مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی، فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اگر ایسا نہ کر سکو ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز ایسا نہ کر سکو گے
تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوشش کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکیں۔ اگلی کتابیں انبیاء کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وہی شیطانی کہ القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن اور ساحر دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاقی فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم اور قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں، اور جو کہ کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب اور ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ اور اکابر اولیاء کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر، ہر ایسے عمل سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب، خیانت، جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو نسیان محال ہے، یعنی تبلیغ کرنے میں انبیاء علیہ السلام بھول چوک نہیں کر سکتے۔ ان کے جسم کا برس و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، یعنی انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے، اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مستاق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہ یہ آیت نفی دیکھتے ہیں ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں۔ کہ نفی علم ذاتی کی ہے اور یہ خاصہ الوہیت ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء کی شایان نشان ہے، اور منافی الوہیت ہے۔ یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کے مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے، غلط ہے۔ کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ کے
لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر ذرات عالم متناہی ہیں، اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم ہے کہ ممکن و واجب الوجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود ہے۔ وجود میں مساوی کہنا صریح کفر، کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت، نار و حشر نشر، عذاب ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اس کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں، ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ کیا، تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کے از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، با انکار پیش آیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی آدم یعنی اولاد آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے، انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانہ کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ درمی کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا، ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان ہر جانور کا ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں۔ خبریں اس باب میں مختلف ہیں۔ تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء، مرسلین، انس و ملک، جن جمی مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں۔ توہین امیز لفظ کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ
دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے، منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دعویٰ کے مطابق ہر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معاونت کہتے ہیں۔ بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق و وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ لہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کی کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ ہیں امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان، جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانداری ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ و جن، ملائکہ، انس و جن، حور و غلماں، حیوانات، جمادات، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ حضور خاتم النبیین یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمی مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال اور کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے، اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتوں آسمان، کرسی، عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں ماہ جسم تشریف لے گئے، اور قرب خاص حاصل ہوا کسی بشر و ملک کو کبھی حاصل نہ ہوا ہو۔ جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا۔ تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ تمام مخلوق اولین آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور